جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور اسے
اطلاع دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے کی حالت میں ہو جاتا. گویا کہ گھر میں بیٹی کا ہونا یہ بڑا جرم تھا. 8 مارچ کے یوم آزادی کے نام سے منایا گیا تھا اور 8 مارچ کو ہمیشہ آزادی مارچ کے نام سے جلوس نکلتے ہیں، عورتیں روڈوں پہ آ جاتی ہیں. تو پھر ہمیں ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی. پھر ہمارے ذہن میں یہ شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اسلام نے کیا عورت کو عزت نہیں دی؟ دین اسلام نے کیا عورت کو مقام نہیں دیا؟ دین اسلام نے کیا عورت کو شان اور عظمت نہیں بخشی؟ اس لیے عورت مارچ آزادی مارچ نکلتا ہے کہ ہمیں آزادی دی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اسلام نے آزادی نہیں دی. جو آزادی عورت کو اسلام نے عطا بخشی ہے، جو دین اسلام نے عورت کو مقام اور شان اور عظمت بخشی ہے، کسی اور مذہب نے عورت کو کوئی مقام نہیں بخشا، نہ ہی عزت دے سکتا ہے. جب ہمارے نبی رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے، حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے عورت کی کوئی شان نہ تھی، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کی کوئی مقام اور مرتبہ نہ تھا. عورت اگر بیوی کی حیثیت سے ہوتی تو اسے بری نظر سے دیکھا جاتا. اگر وہی بیوی اگر بیوہ ہو جاتی تو اولاد اس کو ورثے میں تقسیم کر لیتے، پھر اسی ماں کے ساتھ بے حیائی کی جاتی تھی. اگر وہی عورت اگر بہن کی شکل میں دیکھی جاتی تو پھر وہ بہن کو ایک مال کی طرح سمجھ کر اسے خرید و فروخت کیا جاتا. روڈوں پہ لے کر، چوک اور سرائیوں پر لے کر اپنی بہن کا اس کا حسن بیان کر کے اسے فروخت کر دیا جاتا تھا. جب اسلام آنے سے پہلے عورت کی کوئی شان نہیں تھی، عورت کی کوئی عظمت نہ تھی. اگر ایک عورت بیوہ ہو جاتی تو وہ عورت کہتی مجھے بھی مار کر مجھے اپنے خامد کے ساتھ دفن کر کے میرے لیے بہتر ہے، ورنہ جو مجھے اس خامد کے جانے کے بعد میرے سامنے جو مجھے مشکلات آئیں گی، جو مجھے تکلیفیں دی جائیں گی، وہ میرے لیے جینا بڑا مشکل ہے. جب عورت بیوہ ہو جاتی 4 مہینے 10 دن اسے عزت کے اندر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا. وہ بیوہ عورت نہ سورج دیکھ سکتی، نہ چاند کو دیکھ سکتی، نہ اسے یہ علم ہوتا کہ ابھی دن ہے یا رات ہے. یہ بھی علم نہیں ہوا کرتا تھا. اور اسے روٹی جس طرح کتے کو ڈالی جاتی ہے، اسی طرح اس بیوہ عورت کو روٹی بھی کتے کی طرح پھینک کر ڈالی جاتی. عورت کی شان نہ تھی، عورت کی کوئی عظمت نہ تھی. آج آزادی مارچ کر کے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سے پہلے والا ہمارے ساتھ حالت کی جائے تو وہ بہتر ہے. اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی، اسلام نے آ کر عورت کو مقام عطا کیا ہے، اسلام نے عورت کو عظمت بخشی ہے. تو عورت کو چاہیے اپنی عظمت کو دیکھے، اپنی شان اور مقام کو دیکھے کہ اللہ کے پیغمبر کی آمد کے بعد کتنی شان اور عظمت بخشی ہے. اللہ کے محبوب نے کتنا شان اور مرتبہ بتایا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عورت اگر تیری ماں ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. نمازیں ہم پڑھتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، حج پر جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہمیں جنت مل جائے.
ہم صدقہ اور خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس جنت کو تم ڈھونڈتے ہو وہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نے عورت کی عظمت اور شان بتائی کہ وہ ماں ہے تو وہ ورثے میں تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ وہ عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ماں کو اگر ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھو گے تمہیں حج مقبول کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں حج اور عمرے کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے محبوب اگر ہم اپنی ماں کو 100 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ اگر تم اپنی ماں کو 100 مرتبہ محبت کی نظر سے زیارت کرو گے اللہ تمہیں 100 حج اور 100 عمرے کا اجر و ثواب لکھ دے گا۔ اللہ کے محبوب نے آ کر بتایا کہ اگر عورت وہ ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر ماں ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض، ماں راضی تو اللہ بھی راضی۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی رکھے، اگر والدین راضی تو خدا بھی راضی، اگر والدین ناراض تو رب بھی ناراض۔ رب کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ والدین کو راضی رکھیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا جو ہے وہ تمہارے والدین کی دعا ہے، والدین سے دعا لینی چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں جو ہے سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد کو دعا دے تو وہ دعائیں جو اللہ کی عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نے آ کر بتایا کہ عورت کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اس کی خدمت کریں، اس سے دعائیں لیں۔ اگر ماں کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو حج اور عمرے کا جو ثواب ملے گا۔ اگر ماں کی خدمت کریں گے ماں کی خدمت سے خدا راضی ہوتا ہے، اگر ماں ناراض تو خدا بھی ناراض۔ تو یہ اللہ کے محبوب نے آ کر بتایا عورت اگر ماں کی حیثیت سے ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نے آ کر ہمیں بتایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر عورت وہ تیری بیٹی ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بیٹی کی پرورش کر کے اس کو رخصتی کریں گے تو کل قیامت کے دن وہ اپنی اولاد کی اپنی بیٹیوں کی پرورش کر کے رخصت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، گویا کہ میرا ہمسایہ ہوگا، میرا پڑوسی بن جائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب نے آ کر بتایا عورت اگر بیٹی تھی تو پہلے بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اگر عورت وہ بیٹی ہوتی تو اسے قتل کر دیا جاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی حکومت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام، کوئی شان، کوئی عظمت نہ تھی۔ اللہ کے محبوب نے آ کر بتایا کہ اگر وہ عورت تیری بیٹی ہے تو اس کی خاص پرورش کر اور اس کو رخصت کرے گا، کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص محبوب کی خدمت میں آیا، اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا، محبوب کے سامنے وہ نوجوان اپنی بیٹیوں کا بوسہ دے رہا تھا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ میرا اے نوجوان کیا تجھے اپنی بیٹیوں سے محبت ہے؟ اس نوجوان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا اللہ کے محبوب جب آپ نہیں آئے تھے، آپ کے آنے سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے 7 بچیاں زندہ دفن کر چکا ہوں۔ یہ تو آپ رحمت للعالمین نے آ کر بتایا کہ یہ بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے قابل نہیں بلکہ اس کی پرورش اور اس کو بوسہ دینے کے قابل ہے۔ اللہ کے محبوب یہ آپ نے آ کر ہمیں بتایا کہ بیٹی کی اگر پرورش کریں گے، اس کی رخصتی کریں گے تو جنت میں ہمیں آپ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کے محبوب نے آ کر ہمیں بتایا کہ بیٹی
اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کی پرورش کرو گے، جنت میں میرا قرب نصیب ہوگا۔ اگر عورت ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مالک کائنات جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا؟ موسیٰ نے درخواست کی کہ مالک کائنات جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ دنیا میں مجھے دکھا دے تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جا فلاں مقام کے فلاں جگہ پر ایک کسائی ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس گھر کی تلاش کی، تلاش کرنے کے بعد اس کسائی سے ملا، ملنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تیری کون سا عمل ہے، تیرا کون سی نیکی والے اجر ہے جو کل قیامت کے دن تجھے میرے جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو اس نوجوان نے کہا، اس کسائی نے بتایا کہ میری ماں باپ بوڑھے تھے اور میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا تو میری ماں اپنے منہ سے کہتی تھی میرا مالک میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنانا جنت کے اندر۔ تو اس لیے میری ماں یہ دعا کیا کرتی تھی، میں اپنی ماں سے کہتا تھا اماں تو یہ کیسی دعائیں مانگ رہی ہے، مجھے تو آپ کی دعا پہ عجیب لگتی ہے، آپ کی دعا پہ مجھے ہنسی آتی ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے نوجوان تو پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ جنت کے اندر تو میرا ساتھی ہوگا۔ یہ ماں کی خدمت سے موسیٰ کا ساتھی بنا کہ میں نے ماں کی خدمت کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے عورت اگر ماں کی صورت میں ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت۔ اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے اسے زندہ دفن نہیں کرنا، اسے قتل نہیں کرنا، بلکہ اس کی اگر پرورش کرو گے، اس کی رخصتی کرو گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت میں تم میرے ساتھی ہوگے، ساتھی۔ کہ دین اسلام نے آ کر ہمیں بتایا کہ عورت کی بڑی عظمت ہے، عورت کی بڑی شان ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوں، اگر میری ماں زندہ ہوتی، میری والدہ زندہ ہوتی، وہ آواز دیتی یا محمد، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں نماز کو بھی چھوڑ کر اپنے اماں کو جواب دیتا لبیک۔ فرمایا نماز کو بھی میں ترک کر دیتا، نماز کو میں توڑ کر اپنی ماں کو محبت سے جواب دیتا، اے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی۔ گویا کہ اللہ کے محبوب نے یہ عظمت بتائی کہ عورت اگر ماں کی صورت میں ہے اس کا بڑا مقام اور شان اور عظمت ہے۔ ماں اگر عورت بیٹی کی صورت میں ہے تو اس کی اگر پرورش کرو گے جنت میں میرے ساتھی بن جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر عورت وہ تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے پر لازم ہے، اس کی خدمت کرنا تیرا لازم ہے، اس کی لباس تیرے پر فرض ہے، اس کا رہن سہن تیرے پر فرض ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر عورت بہن کی صورت میں ہے تو اسے خرید و فروخت نہیں کرنا، بلکہ اگر وہی عورت تیری بہن ہے تو وہ بھی تیری قابل عزت ہے، اس کا احترام کر، اس کی پرورش کر، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت میں بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ امام الانبیاء سید الکونین کے اپنے سگا بہن نہ ہمارے نبی کا سگا بھائی نہ سگی بہن تھی، اللہ کے محبوب کی پرورش کرنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ اللہ کے محبوب نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی کر بڑے ہوئے، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر اللہ کے محبوب پرورش پا رہے تھے تو ہمارے نبی کی جو رضائی بہن تھی شیما، جو ہمارے نبی کو اپنی گود میں بھی اٹھاتی، محبوب کو لولیاں بھی دیا کرتی تھی، محبوب سے کھیلا بھی کرتی تھی۔ حضرت شیما جب بڑی ہو گئی، نبی جب ہمارے بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد شیما بڑی ہونے کے بعد شیما کی شادی ہو گئی۔ جب اللہ کے محبوب نے صحابہ کا لشکر بھیجا جہاد کے لیے، غزوہ حنین میں جہاد ہوا تو وہاں
قیدی گرفتار ہو کر نبی کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ اللہ کے محبوب یہ کافر یہ مشرکوں سے ہم نے جنگ کی اور یہ 4000 قیدی ہم گرفتار کر کے لائے ہیں، اور مکہ کے اندر مشرکین مکہ سرداران مکہ جھولیاں لے کر ہر گھر کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، دستک کہ ہم نے 4000 قیدی آزاد کروانے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں زندہ جمع کریں۔ ہر دروازے پر دستک ہوتی ہے، مشرکین مکہ اپنے ہمسایوں کے دروازے پر دستک دے کر وہاں سے پیسے لیتے ہیں۔ کس کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں کہ غزوہ حنین میں جہاد ہوا، مسلمانوں نے ہمارے 4000 مشرکین کو گرفتار کر کے وہ قیدی بنا گئے، ان کو آزاد کرا کے لے کر آنا ہے۔ ہر دروازے پر مشرکین مکہ دروازے پر دستک دے کر پیسے جمع کرتے جا رہے ہیں، لیکن جب شیما کا دروازہ آیا، شیما کے دروازے پر دستک ہوئی، شیما بہن نکل کر آ گئی، پوچھا کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ جواب ملا ہمارے 4000 قیدی ہو کر نبی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، ہم نے انہیں آزاد کروانا ہے، ہمیں پیسے چاہیے، تو تمہارے پاس حیثیت ہو ہمیں دے۔ شیما نے پوچھا کس نے گرفتار کیے ہیں، کس کے پاس لے کر گئے ہیں؟ کہا وہ صحابہ جو محمد عربی کے شاگرد اس کے غلام ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھی گرفتار کر کے لے گئے، وہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر پیش کریں گے۔ شیما مسکرا کر کہتی ہے مشرکین کو کہ پھر گھبراتے کیوں ہو، پھر چندہ کس چیز کا مانگتے ہو؟ کوئی چندے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس محمد کا تم نام لیتے ہو وہ میرا بھائی ہے، ہمیشہ بھائی اپنے بہنوں کا احترام کیا کرتے ہیں، اس لیے تمہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سردارو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اپنے بھائی کے پاس۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے کہ اپنی بہن کو خالی واپس لوٹا دے گا، جب بھائی کے پاس بہن چل کر جائے گی تو بھائی اپنی بہن کا احترام بھی کرے گا اور اپنی بہن کی بات کو بھی مانے گا۔ سرداران مکہ شیما کو لے کر چل پڑتے ہیں، نبی کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں، آگے صحابہ کرام محبوب کی حفاظت کر رہے تھے، ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ جب شیما آنے لگی آگے، صحابہ نے فوراً تلوار کو آگے کی، خبردار بوڑھی عورت پیچھے ہو جا، آپ کو معلوم نہیں آگے محبوب رحمت للعالمین کا حجرہ ہے، آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں رک جا۔ عورت کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فرمایا نبی کے غلاموں تم کس کا راستہ روک رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس محمد کے تم غلام ہو میں اس کی بہن ہوں، بہن اپنے بھائی کے پاس آئی ہے۔ صحابہ نے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی کا تو بھائی کوئی نہیں، نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، راستہ توڑ دیا۔ صحابہ کی نظریں نیچے جھک گئی، حضرت شیما اندر داخل ہو گئی، حضور کے پاس رحمت للعالمین نے جب دیکھا کہ میری بہن شیما تشریف لے کر آئی ہے، محبوب رحمت للعالمین کھڑے ہو گئے، کہتے سبحان اللہ، کیونکہ بہن آئی تھی نا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر عورت بہن کی صورت میں ہو تو اس کا احترام لازمی ہے۔ محبوب کھڑے ہو گئے، اپنے بہن کی عزت اور احترام کے لیے کھڑے ہونے کے بعد امام الانبیاء رحمت للعالمین نے اپنی چادر بچھا دی، اپنی بہن شیما کو چادر پر بٹھا دیا، کہتے سبحان اللہ۔ بہن کو چادر پر بٹھانے کے بعد
محبوب نے اپنے بہن کی خدمت کرنے کے بعد حال اور احوال ہوا. حال احوال ہونے کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا میری بہن شیما. محبوب کو اپنے بچپن کا دور بھی یاد آ گیا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. مجھے اپنی بہن اپنی گود میں لے کر مجھے لولیاں بھی دیا کرتی تھی. محبوب کو اپنا بچپن کا دور بھی یاد آ گیا. محبوب کی آنکھوں سے آنکھوں ہے. فرمایا میری بہن کیسے آپ کا آنا ہوا, آپ کیسے تکلیف کر کے یہاں تشریف لے کر آئے ہیں. ادب سے محبوب نے کہا میری بہن کیسے آنا ہوا. فرمایا محبوب آپ کی بہن آپ کے پاس ایک سوالی بن کر آئی ہے. محبوب نے فرمایا بہن بول کیا کہنا چاہتی ہے. فرمایا میرا بھائی آپ کے پاس بہن چل کر آئی ہے, آپ کے دروازے پر بہن آئی ہے. بہن کی یہی فرمائش ہے تیری بہن تیرے دروازے پر اس لیے آئی ہے کہ ہمارے 4000 آدمی گرفتار کر کے صحابہ کرام لے کر آئے, لہذا اسے رہا کر دیا جائے. محبوب آپ کی بہن آپ کے پاس آئی ہے, صرف یہی سفارش کرنا چاہتی ہے کہ صحابہ نے 4000 ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں, وہ قیدی بن کر رہے ہیں, تو میں ان کی رہائی چاہتی ہوں, ان کی آزادی چاہتی ہوں. محبوب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا میرے بہن تو اتنی زحمت کیوں فرمائی آنے کی, تو پیغام اپنے بھائی کو بھیج دیتی. تیرا بھائی سے اپنے بہن کے پیغام سے ہی ان قیدیوں کو رہا کر دیتا. کیا کر دیتا. میری بہن تو کیوں آئی, اتنی تکلیف کر کے اپنے بھائی کے پاس دعوت کی ہے. میری بہن کو وہاں سے صرف پیغام ہی بھیج دیتی اپنے بھائی کو. تیرا بھائی تیرے پیغام سے اپنی بہن کے پیغام سے ہی تیرے ان قیدیوں کو رہا کر دیتا. محبوب نے فوراً قیدیوں کو رہا کر دیا اور مال غنیمت کو وہاں سے حاصل کیا. اللہ کے محبوب نے وہ بھی انہیں واپس کر دیا. انہیں واپس دینے کے بعد اللہ کے محبوب نے اپنی بہن کو رخصت کرنے کے لیے پہل تشریف لے کر تاکہ اپنی بہن کو رخصت کر سکوں. پہلے سبحان اللہ. بہن آگے محبوب پیچھے, اپنی بہن کو آگے لے کر صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ محبوب نے اپنی بہن اگر کے رضائی بہن ہے کتنی عزت اور احترام دے رہا ہے. محبوب ساتھ آ کر اپنی بہن کو رخصت کیا اور اپنی بہن کو کچھ تحفظ بھی عطا کیے. بہن وہاں سے چلی گئی. اللہ کے محبوب نے صحابہ کو بلایا. فرمایا میرے صحابہ جب بھی میں کوئی فیصلہ کرتا تھا آپ سے مشورہ کیا کرتا تھا. آپ کے مشورے کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا, لیکن آج میں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا اس لیے کہ آپ کے نبی کے دروازے پر میری بہن آ چکی تھی. مجھے فیصلہ ایسا کرنا پڑا کہ جو آپ سے بھی مشورہ مجھے نہیں کرنا پڑا. صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کے فیصلے پر دخل دے دیتے. آپ تو مرضی کرنے والے ہیں, آپ جو چاہیں جیسے چاہیں, ہم آپ کے فیصلے پر تو ہم راضی ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ نے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ سے فیصلہ نہیں کیا. بغیر فیصلے کے میں اپنی بہن کے قیدی جتنے تھے انہیں بھی رہا کر دیا. تو آپ نے بیت المال مال لے کر آئے تھے وہاں سے وصول کیا تھا, وہ سارا انہوں نے واپس کر دیا اس لیے کیونکہ میرے دروازے پر میری بہن چل کر آئی تھی. عورت اگر بہن کی صورت میں ہے تو اللہ کے محبوب نے یہ شان بتائی, عظمت بتائی کہ بہن جو ہے وہ قابل عزت ہے. بہن ہے تو اس کی بات کو مانے. بہن تمہارے دروازے پر ہے تو اسے خالی نہ لوٹانا. بہن اگر رضائی ہو پھر بھی اس کو واپس نہ
بھیجنا، اس بہن کی بات کو مان کے اسے راضی کر کے بھیجنا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب میرے محبوب دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے، عورت کو کوئی عزت نہ تھی، عورت کی کوئی شان نہ تھی، عورت کی کوئی مقام نہ تھا، عورت کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورت اگر بیٹی ہے تو اسے زندہ دفن کیا جاتا، عورت کی کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب کی آمد کے بعد اللہ کے محبوب نے آ کر بتایا کہ عورت آزاد ہے، عورت کا مقام ہے، عورت کی عظمت ہے، عورت کی شان ہے۔ ہمارے نبی نے آ کر بتایا، ہمارے نبی نے آ کر عورت کو آزادی دلوائی، عورت کی عزت بتائی، عورت کا شان بتایا، عورت کا مقام بتایا۔ پھر آج مرد کو کس چیز کی آزادی چاہتے ہیں؟ آج مرد کو ہم جو نکل کر آ جاتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، تو کس سے؟ اسلام سے آزادی چاہیے۔ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی چاہتے ہو، غیر ممالک کا تم اسلام چاہتے ہو، غیر ممالک کی حکمرانی چاہتے ہو، چاہتے ہم آزاد ہو جائے، اسلام سے عمل نہ کریں۔ اسلام نے تو عورت کو آزادی دی ہے، اسلام نے تو عورت کو شان اور مقام مرتبہ دیا ہے۔ جو اسلام نے عورت کو شان اور مرتبہ دیا ہے، کسی اور مذہب نے اسلام کو اتنی مرتبہ شان نہیں دیا۔ عورت اگر ماں کی صورت میں تھی، حضور کے آنے سے پہلے ماں کو تو وراثت میں تقسیم کیا جاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسے ایک فحش نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن محبوب نے آ کر بتایا نہیں، عورت اگر وہ تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ محبوب نے آ کر بتایا، یہ عورت کی شان اور مقام بتایا۔ اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، بیٹیوں کو جو ہے زندہ دفن کیا جاتا، بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اللہ کے محبوب نے آ کر بتایا کہ اگر بیٹیوں کی پرورش کرو گے، کل قیامت کے دن جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ یہ مقام، یہ شان، یہ مرتبہ عورت سے اللہ کے محبوب نے بتایا کہ اگر وہ عورت تمہاری بہن ہے تو اس کی اطاعت کرے، اپنے بہن کی بات کو مانے، اس کو عزت دے، اس کو مقام، اس کو شان دے۔ اگر بہن چل کر آئے تو اس کو خالی نہ لوٹائے، اس کی بہن کی ہر بات کو پورا کرے۔ یہ اللہ کے محبوب نے آ کر بتایا۔ پھر بھی کہتے ہمیں آزادی چاہیے، پتہ نہیں کون سی آزادی چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی، تو ہمیں ذہن میں یہ وسواس آتے ہیں، یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید دین اسلام نے ہم عورت کو آزادی نہیں دی، ہمیں مقام نہیں دیا، ہمیں شان اور عظمت نہیں بخشی۔ بھائی جو اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے، جو شان اور عظمت بخشی ہے، وہ کسی اور نے عظمت نہیں بخشی، کسی اور مذہب نے عورت کو عزت نہیں دی، عزت نے اسلام نے آ کر بخشی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلام کی اتباع، اسلام کی پیروی کریں، دین اسلام پر چلیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہمیں مقام بھی مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کے دین میں سب کامیابی نبی کے دین میں ہے۔ ہم نبی کے دین کو چھوڑ کر، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر پھر میں ہم پریشان ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم مصیبتوں میں ہیں، تو پھر ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں میں رہیں گے۔ جب نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، نبی کی سنتوں پر زندگی نہیں گزاریں گے، نبی کی فرما برداری نہیں کریں گے، تو پھر ایسے ہی پریشان حال رہیں گے۔ تو اس لیے ہماری کامیابی کا ذریعہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے اللہ کے احکامات اور اپنے نبی کی سنتوں پر زندگی گزاریں۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے آ کر عورت کی شان اور عظمت بتائی کہ عورت جب پہلے بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی، اگر اسے اطلاع دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے کی حالت میں ہو جاتے۔ لیکن محبوب نے جب آ کر بتایا کہ اگر بیٹی کی پرورش کرو گے جنت میں میرے ساتھ ہوگے، اس کے بعد جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی وہ باپ اپنی بیٹی کو اٹھا کر چومتا، اپنے اسے گولیاں دیتے، اس سے پیار کرتا وہ باپ کہ اس کے صدقے میں جنت میں محبوب کا قرب
مل جائے گا. یہ محبوب نے ہمیں آ کر شان بتائی، عظمت بتائی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکامات اپنے نبی کی سنتوں پر زندگی گزارے، اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے. اور آپ بھائیوں سے ایک درخواست بھی کر لیجیے، کیونکہ آگے مبارک مہینہ آ رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے مسجد کی یہ شہید کر رہے تھے، دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ یہ ایک سال نہیں لگیں گے، 1-2 مہینے کے اندر یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی. تو ماشاءاللہ آپ بھائیوں کا تعاون تھا، جو 2 ماہ کے اندر یہ جو ہے مسجد مکمل ہو گئی تھی. یہ آپ کا تعاون تھا. اور وہ تعاون کرنے والے جو ہمارے ساتھی جہاں سے چلے گئے ہیں، دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کو رہتا ہوں کہ اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کو خوشیاں دے، وہاں جنت میں خوشیاں نصیب فرمائے. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ ماشاءاللہ مسجد تو ویسے بھی جمعہ المبارک میں بھاگ جاتی ہے، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، رحمت کا مہینہ، تو پھر جگہ کی کمی ہوگی. اس کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے کہ سیڑھی اوپر چڑھ جائے تاکہ وہ مسجد کے اوپر بھی انتظام ہو جائے. تو میرا یہ طریقہ ہے کہ میں کسی کو فوراً کال نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو سامنے دیکھنے میں تو وہ ٹھیک ہو، لیکن اندر سے اس کے حالات کچھ بگڑے ہوئے ہوں، وہ شرمندہ ہو جائے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے تو اس کو وقت کر کے بحث کر دیتا ہوں. اگر اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے، اگر نہیں ہوتا وہ خاموش رہتا ہے. تو جب سیڑھی کا انتظام ہوا، اس سے ایک دن میں نے کسی کو واٹس ایپ پہ بحث کی. میں نے کہا محترم جناب، ماشاءاللہ آپ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں مسجد کے ساتھ، اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول اور منظور فرمائے. اور میں نے اس سے کہا ماشاءاللہ اللہ آپ کے کاروبار میں مزید ترقی عطا فرمائے، ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہو ہمارے ساتھ تعاون کر سکے تو ہمیں جو ہے یہ سیڑھی کا انتظام کروا دیں. تو شام کو میں نے بحث دیکھی، وہ سن لی لیکن جواب نہ آیا. تو دوسرے دن مجھے ایک آدمی مل گیا، کہتا کیا کام کروانا ہے؟ میں نے کہا مجھے سیڑھی چڑھا کر دیں. کہتا ٹھیک ہے. دوسرے دن اس نے سیڑھی چڑھا کے مجھے مکمل کرا دی. تو اب اللہ جس سے چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے. تو اب اس کو میں نے بحث کی، ادھر سے جواب نہیں آیا. دوسرے نے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ سیڑھی مجھے کیا کام کرا دے، سیڑھی کر گئی. اب آپ سے درخواست یہ کرنی ہے کہ میں نے ایک کو کہا کہ کیونکہ یہاں پر 4 دیواری سے نکلے گی 2000 اینٹ کی ضرورت ہے. ایک کو میں نے بحث کی واٹس ایپ پہ، میں نے کہا مجھے آپ زیادہ نہ تو کم از کم 1000 اینٹ اور 2 بورے سیمنٹ کی لے کر دیں. تو اس کا جواب ہے سر ٹھیک ہے میں صبح بھیج دیتا ہوں. میں نے کہا صبح جمعہ ہے تو یہاں پر جو ہے نمازی آتے ہیں تو تکلیف ہوگی، آپ بجائے جمعے کے آپ ہفتے والے دن اینٹ بھیج دینا اور سیمنٹ کی بوریاں بھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا. تو وہ 1000 اینٹ کا تو انتظام تقریباً ہو چکا ہے، لیکن 1000 اینٹ کی کمی ہے. تو آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا آپ 1000 آپ نہیں دے دیں، جس سے 100 کی اینٹ کی گنجائش ہو 100 اینٹ لے کر دے، 200 اینٹ کی گنجائش ہو 200 کی، جتنی حیثیت ہو اینٹ کی حیثیت ہو اینٹ لے کر دے، اگر سیمنٹ کی بوری ہو تو وہ لے کر دے. اپنے والدین اپنے مرحومین جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کے اشارے ثواب کے لیے اگر یہ کام کریں گے تو مسجد کے اوپر 4 دیواری آ جائے گی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے. آپ کے صدقہ جو ہے تو آپ اشارے ثواب جس کے نام پہ کریں گے ان کے لیے ہمیشہ کا صدقہ جاری ہو جائے گا. بس آپ کی اپیل کرنی تھی. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے جس طرح ہمیشہ آپ تعاون کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب سے کی محبت عطا فرمائے اور محبوب کی سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.